محکمے نے ان کو بالکل کسی بھی ذمہ داری سے مستثنا قرار دیا ہے۔ یہ بات پاکستان کی سیکیورٹی کی کنسرن ہو چکی ہے۔ اس لیے چھپ رہے ہیں کیونکہ اس میں فورن فنڈنگ انہوں نے کی ہے۔ آج جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے پیناما پیپرز میں اپنی جو تحقیقات ہے اس کا آغاز کیا ہے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود فریہ۔ سول ملٹری ریلیشن شپ، اور بات کریں گے افسار عالم کی، ان کو دھمکیاں کون دے رہا ہے؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ ڈان لیکس تحقیقات کے حقائق منظر عام پر نہ آ سکے۔ تحریک انصاف ڈان لیکس تحقیقاتی رپورٹ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رپورٹ کو فوراً ریلیز کیا جائے۔ نااہلی کیس میں سپریم کورٹ نے عمران خان کو منی ٹریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کو جواب دینے کا آخری موقع دے دیا۔ وہ آج پھر ایک مرتبہ الیکشن کمیشن سے انہی معاملات سے بھاگے ہیں جو وہ باقی تمام پاکستان کی جماعتوں کے اوپر دعوے کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو جے آئی ٹی کی تحقیقات پر اعتماد کیوں نہیں؟ ہم کوئی خفیہ تحقیقات کو نہیں مانیں گے، یہ ہم ابھی بتا رہے ہیں۔ جو ٹرم اور ریفرنس ہے وہ اوپن ہونا چاہیے۔ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا افضل خان سے۔ سربراہ پالیسی یونٹ تحریک انصاف شیریں مزاری سے، اور پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کے سول ملٹری تحفظات اور ان کے حوالے سے ایک بات پھر ہمیں ایک دوراہا نظر آ رہا ہے۔ ڈان لیکس نے اس نازک رشتے پر نہ صرف روشنی ڈالی بلکہ بہت سے پہلو بے نقاب کر دیے ہیں۔ حکومت کو بار بار ڈان لیکس کے حوالے سے پھیلنے والی خبروں کی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے، اور وجہ یہ ہے وضاحت کرنے کی کہ معاملات کو شاید سیدھے طریقے سے نہیں دکھایا جا رہا۔ جو حقائق ہیں وہ یہاں پہ پردہ ڈل رہا ہے یا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افواہوں کا بازار گرم ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کئی روز ہونے کے باوجود اگرچہ وہ وزیر اعظم کو پیش کی جا چکی ہے، پبلک نہیں ہوئی۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا تھا کہ اگلے 2 دن میں یہ پبلک کر دی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ فوج کے خلاف خبر روکنے میں ناکام رہنے والوں کے نام ہمیں ابھی تک نظر آ رہے ہیں، جو کہ اپیرنٹلی ہیں، مگر جو نام آتا ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے آن ریکارڈ کہ ہمارے نام تو غلط ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس خبر کا کوئی آگے سے جواب ہی نہیں آتا۔ خبر دینے والا کون تھا یہ ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ حکومتی وزراء پس سے پردہ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم سے بھی یہ بات کہی گئی کہ ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے فوج کے ساتھ، جس کے تحت اب ڈان لیکس کا معاملہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے۔ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، مگر آئی ایس پی آئی کی ٹویٹ نے جو پردہ تھا وہ چاک کر دیا، اور یہ معاملہ ابھی تک جاری ہے۔ پھر یہ اندیا دیا گیا کہ شاید ایک اور نوٹیفیکیشن آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اپیرنٹلی پہلے ہی نوٹیفیکیشن کے اوپر کارروائی بھی ہوئی، مگر اندر سے خبریں آئیں، کچھ لوگوں کے لیو پہ جانے کی خبریں بھی ہیں، مگر اصل حقائق کے حوالے سے ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پر بڑا اسٹرانگ موقف لیے ہوئے ہے، اور وہ ایک سٹیپ آگے جا کے کچھ بات کریں۔ لیٹس واچ نعیم الحق۔ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈان لیکس کی رپورٹ اپنی صاحبزادی کو پوری طرح پڑھوا دی ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا ڈان لیکس میں مریم نواز کا نام ہے؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا ڈان لیکس کی رپورٹ میں ڈان لیکس کے کمیشن نے مریم نواز کا بیان لیا تھا؟ کیا اس کمیشن نے نواز شریف صاحب کا بیان لیا تھا؟ کیا اس کمیشن نے حسن فہد کا بیان لیا تھا یا نہیں؟ کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ اب قوم مزید برداشت نہیں کرے گی کہ ڈان لیکس کی رپورٹ کو دبایا جائے۔ I'll start with you شیریں مزاری صاحبہ۔ پہلے تو جو نعیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں یہ پارٹی کا موقف ہی ہے، ان کی ذاتی رائے تو نہیں ہے۔
نہیں دیکھیں ہمارے بالکل بہت سے سوالات ہیں جو کچھ نعیم نے منشن بھی کیے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. اس واسطے ہمارا موقف سب سے جو کلیئر ہے کہ جی رپورٹ کو پبلک کریں, کیونکہ جس طریقے سے پہلے پرویز رشید کو اسکیپ گوٹ بنایا گیا, اس کے بعد طارق فاطمی اور وہ راؤ تحسین کو کہا گیا گلٹی سو کال کیا گیا, اور ان کو واضح طور پہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے لیک کیا تھا, انہوں نے کہا کہ رکوایا کیوں نہیں اس کو پبلیکیشن, روک نہیں سکے. اور آپ کو پتہ ہے رومر ہے کہ راؤ تحسین نے کہا ہے وہ کورٹ جائیں گے, اور طارق فاطمی نے جو لیٹر لکھا فارن آفس کے کولیگز کو, اس میں واضح طور پہ انہوں نے کہا میرا نہ لینا نہ دینا اس ایشو سے. تو وہی سوال واپس آ کے اٹھتا ہے کہ دیکھیں یہ ایشو کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کور کمانڈرز نے کہا یہ بریچ آف سیکیورٹی ہے. اگر بریچ آف سیکیورٹی ہوتی ہے تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. ایک کہ کیوں چھپایا جا رہا ہے انکوائری رپورٹ, کیا ایسی چیز ہے, کون سا اتنا بڑا نام ہے جس کو میاں صاحب پرائم منسٹر پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دوسرا کہ پرائم منسٹر ہاؤس اس کا مطلب ہے سیف اور سیکیور جگہ نہیں ہے ہائی سیکیورٹی میٹنگز کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ یہ ایکچولی صرف لیک نہیں ہے بٹ ایک فالس کہانی جسے کہہ لیں, جھوٹا پلانٹڈ سٹوری دی گئی ڈیلیبریٹلی, تو یہ تو بہت بڑا جرم بنتا ہے. وہ اخبار ابھی تک نہیں مانتا کہ ہم نے غلط خبر دی ہے. نہیں تو اخبار کو تو جو فیڈ کیا اخبار نے وہ پرنٹ کر دیا. اخبار کا کام ہے تحقیق کرنا. وہ اخبار کا رول بھی اس پہ بھی کوسچن مارک ہے, لیکن اصل ایشو ہے کس نے یہ کہانی بنائی, جھوٹی کہانی, اور لیک کی, اور کیوں کی گئی. بٹ جو ابھی نعیم الحق صاحب نے کہا, انہوں نے کہا ہمیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ مریم نواز شریف کا نام اس میں ہے, ہمیں بتایا جائے یہ صحیح ہے غلط. باوثوق ذرائع تھے تو پھر اب اس کو کنفرم کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میری بات سنیں, ہوگا بہت سے یہ انفارمیشن آ رہی ہے, بٹ اصل انفارمیشن ہے کہ کیوں چھپائی جا رہی ہے یہ رپورٹ, اور غلط لوگوں کو کیوں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے جو کہ کور کمانڈرز نے ڈکلیئر کیا تھا, تو فوج اس پہ کیا کوئی کمپرومائز کر بیٹھی ہے؟ اور اگر ٹویٹ کی تھی آئی ایس پی آر نے, تو اگر وہ ساتھ بتا دیتے کہ کون سا حصہ تھا جو انہوں نے ریفر کیا جس کے مطابق نہیں تھا ایگزیکٹو آرڈر. اور یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے, اٹ واز این ایگزیکٹو آرڈر. اور پھر گورنمنٹ کی آپس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ چودھری نثار نے کہا کہ یہ تو میرا ڈومین ہے, یہ تو ہم نے نکالنا ہے نوٹیفیکیشن. لیکن ابھی تک وہی نوٹیفیکیشن نہیں, اگر نوٹیفیکیشن نہیں نکلا تو ایکشن ایگزیکٹو آرڈر پہ کیسے لیا گیا؟ دیکھیں پہلے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اس پہ پھر ایگزیکٹو آرڈر آتا ہے کہ بھئی یہ نوٹیفیکیشن ہے, ان لوگوں نے یہ غلط کام کیا, اس واسطے ان کو یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, یا ان کو لیو پہ جو بھی آپ ایکشن لیں. ٹھیک ہے, ادھر آپ نے ایگزیکٹو آرڈر ایشو کر دیا, ایکشن لے لیا, اور انٹیریئر منسٹر ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میری ڈومین ہے, میں نے تو بھی نوٹیفائی کرنا ہے, اور ایکشن ہو جا رہا ہے حکومت میں, اور ایکشن ہو گیا, اس کے بعد بھی ہو رہا ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ ہے حکومت چلانے کا؟ Right, let's ask this پی بلین کا پوائنٹ آف ویو یہ رہا کہ ہم اس معاملے کو کلیئر کریں گے, ہر طریقے سے ہم اس معاملے میں جو ہے اس کو پبلک بھی کریں گے, اور جو قصوروار ہے اس کو سزا بھی دیں گے. انٹیریئر منسٹر خود کہتے رہے رانا صاحب, اب انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں میرا ڈومین ہے, اور ہم دیکھیں گے ٹویٹس کے خلاف بات بھی کی, مگر ابھی تک وہی نوٹیفیکیشن ہی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. تو ایگزیکٹلی کہاں پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, کس کے درمیان ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آئی ایس پی آر تو کہتا ہے ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں اس نوٹیفیکیشن کو. دیکھیں بہت شکریہ آپ کا. یہ اس لیول کی بھی رپورٹ ہے یا اس لیول کے اوپر یہ معاملہ ڈیل ہو رہا ہے, نہ مجھے پتہ ہے نہ شیریں مزاری کو پتہ ہے. چلیں سر, اور ہم سب لوگ یہ سب لوگ ہیں, ہم اپنی گیسٹیمیشن کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا. ابھی دو چیزیں جو میں شیریں مزاری صاحبہ کی بات سے پک کی ہیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کے نمائندے نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو رپورٹ پڑھا دی ہے اور اس کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہیں رشوت دے کے انسائیڈ انفارمیشن خریدتے ہیں, اور ان کو انسائیڈ انفارمیشن جو مل رہی ہے یہ کہیں رشوت کا استعمال ہو رہا ہے, اور ان کے پاس جو خبریں ہیں وہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں, ہمارے پاس نہیں ہیں. اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو اس قسم کے چھکے مارتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے, اس کی سورس بتائیں, یا پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر
پوری قوم کو جو پریشان کرتے ہیں اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات اوکے ایٹ لیسٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے جو سوال کیا تھا شیریں مزاری صاحبہ نے, تو یہ تو کنفرمڈ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. پہلا سوال ہی یہ تھا سر جو انکوائری رپورٹ کے آگے تھا کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, از دیر اے بریچ اور ناٹ, جس کا جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جواب آیا یس دیر از اے بریچ. دیکھیں یس دیر از اے بریچ, اٹ از ویری ایزیلی سیڈ. مجھے بتائیں کہ if it is such a big breach تو پھر ڈان جیسا اخبار جو 70 سال سے پاکستان میں صحافت کر رہا ہے ان کو چھاپنے سے پہلے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی آپ بریچ کے ہے؟ خیال سے یہ خبر ٹھیک شائع ہوئی ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ خبر اپنی جگہ, نیشنل سیکیورٹی کا اگر ایشو ہے تو پھر ڈان جیسے اخبار کو چھاپنے سے پہلے ان کو کیوں احساس نہیں ہوا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے؟ تو پھر صحیح خبر ہوئی نا سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ چاہ رہا ہوں اور میں یہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ جو لیکیج تھی وہ ہو گئی, وہ بریچ ہو گئی, وہ بازار میں آ گئی. اب آپ انالائز کریں کہ پاکستان کو اس سے کیا نقصان صحیح ہے, بڑے خطرناک انالیسس ہو جائے گا. آئی ایم سوری ٹو سے بہت شدید نقصان ہوا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک. وہ انٹیریئر منسٹر کی آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا نقصان ہوا ہے. بٹ سوری رانا صاحب, مجھے ایک وقفے پہ فوراً جانا پڑا. آئی ول بی رائٹ بیک. آپ ہی کے پاس آؤں گی. ہیو اے کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریان. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے رانا صاحب آپ کہے تھے کہ یہ بات سوچیں کہ کریڈیبل اخبار جیسے ڈان نیوز پیپر ہے کیسے یہ خبر چھاپ سکتا ہے. اس سے 7 اکتوبر کو آپ کی حکومت نے بڑا فورسفلی ڈینائی کیا تھا اس خبر کو, کہا تھا یہ فیبریکیٹڈ ہے. تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس نے کیوں نہیں سوچا یہ کہ ڈان افواہ میں کیسے خبر چھپ گئی؟ انٹیریئر منسٹر نے کیوں نہیں سوچا یہ جب وہ پریس کانفرنسز کر کے اس صحافی کے خلاف بھی بات کر رہے تھے, ایڈیٹر کے خلاف بھی بات کر رہے تھے؟ آج جو آپ سوال مجھ سے کریں رانا صاحب, یہ تو آپ کو اپنی گورنمنٹ سے کرنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اس میں سارے جو ہیں انوالوڈ ہیں, میڈیا کا بھی ذمہ داری اتنی ہے. گورنمنٹ کے اندر اگر لیک ہوئی, دیکھیں خبر باہر نہیں آنی چاہیے تھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب جب باہر آ گئی ہے تو ہمیں اپنا اسیسمنٹ آف ڈیمیج ہونا چاہیے کہ کتنا ڈیمیج ہوا, کیا ڈیمیج ہوا. باہر اس وقت آئے گی ود ڈیو ریسپیکٹ اگر خبر ہو. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس یہ کہہ رہا ہے, انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹ یہ خبر تھی نہیں, اٹس فیبریکیٹڈ, بنائی گئی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں ان کا جواب دے رہا ہوں کہ بہت بڑی سیکیورٹی بریچ ہو گئی. اس کا پھر جواب یہ ہے کہ اس کی آپ ڈیمیج کنٹرول کریں, اسیسمنٹ کریں کہ کیا نقصان ہو گیا, تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خبر اگر غلط تھی. دیکھیں میری عرض سن لینا. شیریں صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ کور کمانڈرز نے کہا ہے, یہ آپ ان کو میسج دیں. تو پھر یہ دوسری سائڈ پہ ہم آ گئے نا کہ بریچ ہوئی ہے اور وہ چیز باہر سیکیورٹی کی چیز نہیں آنی چاہیے تھی, اور اگر وہ بریچ ہو گئی ہے جیسے کور کمانڈر صاحبان فرما رہے ہیں, تو پھر ڈان اخبار کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب آپ کو ڈان اخبار کو بہت ساری سیکرٹ خبریں مل سکتی ہیں, کیا وہ چھاپ دیں گے ساری خبریں؟ اگر وہ سیکرٹ خبریں بک بھی جاتی ہیں. اگر رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے تانے بانے مل رہے ہیں, ریزگنیشنز تو آپ اپنے منسٹرز کے لے رہے ہیں نا سر, تو ان لوگوں نے وہ شامل ہے اس کی بریچ میں کیسے؟ تو پھر یہ اشارہ پرائم منسٹر آپ کی حکومت کے اندر لوگ ہیں جو نیشنل سیکیورٹی بریچ کرتے ہیں, امپلیکیشن تو یہی ہوگی. پھر آپ کے سامنے ہے, ہماری حکومت کے لوگوں کو یہ جو کچھ ہو رہا ہے انہی کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی آپ کے پروگرام کے اندر شروع بات یہاں سے ہوئی کہ میاں نواز شریف نے وہ خفیہ رپورٹ اپنی بیٹی کو پڑھا دی ہے. اب یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جو اندر کی خبر ہے, یہ خرید کے باہر آئی, یہ کیسے لیک ہوئی, ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے, میڈیا کو بھی لینا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے, پی ٹی آئی کا موقف ہے. دیر از اے مول جس کو پی ٹی آئی کیش کر رہی ہے. مطلب یہ تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی اگر یہ اس قسم کی خبر جس کو ڈان بھی کیش کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کیش مول ہے آپ کی طرف ہی سر, لیکن وہ ہے پی ایم ہاؤس میں. اس کا مطلب ہے جو بھی مول ہے پی ٹی آئی کو بھی خبریں دے رہا ہوں لائٹ ڈوٹ. ٹھیک, دنیا کی ہر حکومت میں مولز ہوتے ہیں, ہمیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے. جی سر آپ کو بالکل ڈھونڈنا چاہیے کیونکہ دس از ویری سیریس ہے. مطلب ہم تو ہنس رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن پی ایم ہاؤس میں ایک مول اگر بیٹھا ہے, اس کا مطلب پی ایم ہاؤس کی میٹنگ نہیں ہو سکتی کانفیڈینشیل. ایبسلیوٹلی دس از دی امپلیکیشن. شرمیلا فاروقی صاحبہ, پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ملاقات ہو گئی,
لیکن معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا ڈان لیکس کا. ISPR کی طرف سے بھی خاموشی ہے, اس حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی خاموشی ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی شکریہ فریہ. میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملات امیکیبلی طے کرنے کے لیے بیک ڈور چینل بھی استعمال ہو رہا ہے. آئی ایم شیور بیچ میں دونوں طرف سے ان کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں ایک وایا میڈیا نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ جو ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. اس وقت جو اپروول پرائم منسٹر نے دی جس میں 2 لوگ فارغ ہو گئے, وہ تو میرا خیال ہے ISPR کی ٹویٹ سے بڑے واضح طور پہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مطلب اتنی شدید ریزرویشن تھی کہ ودن ہاف این آور وہ ٹویٹ ہوا وہ معاملہ اور کہا کہ جی وی ریجیکٹ اٹ. اب پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, پھر ہم نے کچھ روز قبل سنا کہ جی معاملات طے پا گئے ہیں اور چودھری نثار جو ہیں وہ ایک اور پریس کانفرنس کریں گے. ابھی کل میں دیکھ رہی تھی کہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ معاملہ طے ہو گیا ہے اور 2 دن کے اندر نیا نوٹیفیکیشن آئے گا. اچھا, اب اس سارے معاملے کے اندر آپ اور میں, شیریں اور آپ کے جو نون لیگ کے بھائی ہیں, ہم سب قیاس آرائیاں کر رہے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے. اچھا, ایک معاملہ جو اس حکومت کا ایک بڑا ایک المیہ وہ یہ ہے نا کہ ہر چیز میں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہر چیز میں یہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ایوری تھنگ از اے لائی. جو یہ بولتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہوتا کچھ ہے, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس حکومت کے ساتھ. یہ آپ نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں, اس سے باہر دیکھ لیں. اب اس معاملے کے اندر بھی ایک یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اب یہاں پر رانا صاحب جو ہیں وہ کہہ لگا سکتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کہہ لگائے جا رہے ہیں. اٹس اے ویری سیریس میٹر. اور سول ملٹری جو ایک ڈسکنٹینٹ ہے. شمیلہ صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ بیک ڈور بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کو اگر میں ریفر کروں, جس وقت یہ خبریں آئیں کہ چودھری نثار کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ بیک ڈور بات شروع کریں, مریم نواز شریف صاحبہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ پرائم منسٹر نے کسی کو کوئی ٹاسک نہیں دیا. ڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے کہ ہم کوئی بیک ڈور بات کرنا چاہ رہے ہیں. سو پھر کس طرح ہم سمجھیں؟ آئی تھنک یہ پوری حکومت جو ہے نا, اب میرے خیال ہے ٹویٹر پہ چل رہی ہے, اور جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ٹویٹ آ جاتی ہے. اب میں تو یہ چاہوں گی کہ مریم صاحبہ ہمیں بتا دیں کہ اس ڈان لیکس کی رپورٹ کے اندر کیا ہے. اس قوم کا بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا, بیکاز ہم سب اب وی آر ویری کیوریس, وی آر ویری کنسرنڈ. اگر پڑھی اگر یہ تو ایک امپلیکیشن ہے, آپ لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے پڑھی ہے مریم نواز شریف صاحب. مجھے نہیں پتا کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, بٹ آئی ایم شیور, مجھے نہیں پتا. دیکھیے بٹ اگر ان کو یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے کیا ڈیسیژن کیا جو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نہیں, ان کو دیٹ مینز وہ میٹنگز میں بیٹھ رہی ہیں کس کیپیسٹی میں, یہ ایک اور سوال اٹھتا ہے. تو انہوں نے پڑھی ہوگی رپورٹ بھی, آئی ایم شیور. But that's just guessing. شرمیلا نے ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا, اور یہ شرمیلا سیریس سیکیورٹی ایشوز پہ حکومت جو جھوٹ بول رہی ہے نا, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, پارلیمنٹ میں خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے کہا کہ ابھی تو وہ سعودی ملٹری الائنس کے TORs بھی نہیں ہے موجود, اور ابھی تو ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ نیچر کیا ہے, پیرامیٹرز کیا ہیں. تو جب ہوں گے وہ سارے تو ہم پارلیمان میں لائیں گے, اور اس وقت NOC کا پروسیس جنرل راحیل کا شروع ہوگا. یہ 2 دن بعد NOC مل گیا. تو مطلب ہے یہ حکومت اتنا جھوٹ اور سیریس ایشوز پہ ان کی تو کریڈیبلٹی اب کوئی نہیں رہی. رائٹ. سو اوور آل ہم یہ ایک دیکھ رہے ہیں پیٹرن اکارڈنگ ٹو شیریں مزاری صاحبہ. لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ آج جو ہوئی وہ پیمرا کے چیئرمین افسر عالم صاحب کی پریس کانفرنس تھی. انہوں نے یہ کہا کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے وزیر اعظم اور فوج سے تحفظ کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کی جائے. ان کا کہنا ہے کہ پیمرا موجودہ حالات میں کنٹرول نہیں کر سکتا. ایک حکومتی ادارے کے سربراہ ہیں افسر عالم صاحب. بہت سارے لوگوں کو بہت اعتراض ہو سکتا ہے ان کی بہت ساری باتوں سے, لیکن اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ کہ ایک ادارے کا سربراہ آ کر اتنا بڑا اپنے حوالے سے خطرہ کا اظہار کرے. لیٹس واچ ہم. جب ہم نے ہیٹ سپیچ کے خلاف ایکشن لیا, جب ہم نے شرانگیزی کے خلاف ایکشن لیا جو آئین کے مطابق ہے, جو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ہے, اور جو کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ہے جو سپریم کورٹ کا نافذ کرتا ہے, تو میرے خلاف ایسے الزامات لگائے گئے جس کا میں جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا. جس طریقے سے نفرت انگیزی پر مبنی مواد کچھ ٹی وی چینل اور کچھ اینکرز نشر کر رہے ہیں, اور جس طرح اس معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ زہر گھول رہے ہیں,
اور جو لوگوں کی زبانوں پہ زہر دے رہے ہیں یہ انتہائی غیر ذمہ داری ہے. یہ سب ہماری سب کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال چکا ہے. رانا صاحب آپ کی گورنمنٹ سے تحفظ مانگا ہے, وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر ملاقات کا ٹائم ہی نہیں دے رہے. ان کی جو سب سے اہم ان کی گفتگو کا حصہ ہے وہ الزامات ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے الزامات کی سیاست کا عروج ہے, یہ پیک ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس کے اوپر آج پوری قوم اگر پاکستان میں کسی ایک چیز سے پریشان ہے تو وہ فری لانس الزامات سے پریشان ہے, کیونکہ رزلٹ نکلتا کچھ نہیں, وقت کے ساتھ وہ چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں یا جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں. اور ہمیں میرا خیال ہے لیجسلیشن. لیٹ می بی کلیئر, افسار عالم صاحب الزام لگا رہے ہیں یا وہ ان کے اوپر لوگ الزام لگا رہے ہیں, کس کا موقف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی جو بات سنائی اس نے کہا میرے اوپر ایسے الزامات لگا رہے ہیں جن کا میں جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں سوچ نہیں سکتا کہ میں ان کا جواب دوں. تو یہ جو الزامات فری لانس الزامات ہیں یہی پاکستان کی آج کی ٹریجڈی ہے, اور اس کے اوپر ہمیں شاید لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ اگر 2-3 مہینے کے اندر کوئی الزام ثابت نہ کر سکے اس کو اندر کرنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری پی ٹی آئی اندر ہو جائے گی. کوئی کلیئر نہ کر سکے اپنا پوائنٹ آف ویو. مجھے تو لگتا ہے پی ایم ایل جائے گی پہلے جب سب سے پہلے دانیال عزیز پی ایم ایل این جائے گی, دانیال عزیز اور ان کی جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے. دانیال کو بھی آپ لے جائیں. اگر حکومتی شکر ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہے, مجھے پتہ ہے یو آر ویری ڈفرنٹ ٹو دیز پیپل. یہ دیکھیں ابصار عالم از اے گورنمنٹ اپوائنٹی, یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. پیمرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے حکومت میں, جو آفیشلز کہہ لیں یا جو گورنمنٹ, کہ وہ اپنی حکومت پبلکلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کیا حکومت اور رونا رو رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر مجھے ٹائم نہیں دیتا. یہ ان کو ایسی پریس کانفرنس کرنا نہیں چاہیے. اگر پرائم منسٹر ٹائم نہیں دیتا آپ مانگیں ٹائم, کیوں نہیں آپ کو پرائم منسٹر ٹائم دے رہے. اور ابصار عالم کی آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کی حکومت went out of its way to appoint him. پورے اگین قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں. جو کوالیفیکیشن تھی اس پوسٹ کی بیسک تھی ماسٹرز, کیونکہ ابصار کے پاس ماسٹرز نہیں تھا, پورے کا وہ چینج کی گئی کوالیفیکیشن. تو یہ تو حکومت کا جو حکومت کہتی ہے وہ کرتے ہیں. جن چینلز کو حکومت نے وکٹمائز کرنا ہوتا ہے پیمرا ان پہ ایکشن لیتی ہے, جن لوگوں کو نہیں کرنا ہوتا پیمرا ان کو اگنور کرتی ہے. اور اب ایک کے یہ کیوں انہوں نے اس وقت یہ بیان دیا, کیا وجہ ہے بیان دیا, اور اگر اتنا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں برداشت کر سکتے پریشر جو ہے اس جاب کا, تو چھوڑ دیں. اوکے, ریزائن کر دینا چاہیے کیا چیئرمین پیمرا کو؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ, I'll ask you right after a break. Keep watching Tonight Fair. اینڈ ویلکم بیک. شمیلہ فاروقی صاحبہ, پیمرا کے چیئرمین جب پریس کانفرنس کریں اور خدشات کا اظہار کریں, یہ کیا تاثر دے گا؟ دیکھیے فریہ, مجھے بڑا تعجب ہوا آج, بیکاز میرے اپنے خیال میں یہ بات ضرور تھی کہ ابصار عالم, کیونکہ ہی واز ہینڈ پکڈ بائی دا پرائم منسٹر, اور ظاہری بات ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2017 میں بالخصوص پیمرا بڑا ایکٹیو رہا ہے. صحیح یا غلط دیٹ از ڈیبیٹیبل, اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں پبلکلی آ کے یہ کہا ہے کہ جی ان کی جان کو اور ان کے ادارے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ چیف جسٹس سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں, ہیلپ مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر سے. مطلب اٹ از بیونڈ می کہ یہ پرائم منسٹر جا کے خود کیوں نہیں بات کر رہے. انہوں نے کال بھی سنائی شمیلہ فاروقی صاحبہ, دھمکیاں تم کو مل رہی ہیں, وہ کہہ رہے خاص طور پہ چینل کو بند کرنے کی وجہ سے مل رہی ہیں. دیکھیں اٹس ویری ویری سیریس. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پرائم منسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی, ہیلپ مانگنے کی کوشش کی, اور انہوں نے منع کر دیا, جو اب وہ پبلکلی آ کے چیف جسٹس سے اور سب سے جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے وی ڈونٹ نو. مطلب چیئرمین پیمرا کین آلویز سیک این اپوائنٹمنٹ ود دا پرائم منسٹر, اور وہ اپنی جو ایشوز ہے وہ ان کو بتائے کہ جی یہ مسئلہ ہے. دیکھیں نا, فیڈرل گورنمنٹ ہے نا, ساری پروٹیکشن تو وہاں ہے, رینجرز وہاں ہیں, ایف آئی اے وہاں ہیں, انویسٹیگیٹ کریں.
چودھری نثار علی خان صاحب سے بات کر لیتے. ان کے پاس وہ جو جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جہاں 26 ایجنسیز کام کر رہی ہیں, تو ہمیں نہیں پتا وہ 26 ایجنسیز کون ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں. تو کوئی ایجنسی تو اس کو ٹریک کر لے کہ یہ کہاں سے یہ ٹھیک شرمیلا صاحبہ. ایک اور بات فریہ, what is very interesting is کہ انہوں نے ایک تو خیر ہیلپ جو مانگی, لیکن انہوں نے ایک طرح کا کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کورٹ سپیریئر جوڈیشری اور کورٹس میرے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اب یہ ایکیوزیشن ہے, یہ کنٹیمپٹ ہے سینئر جوڈیشری کی, کیونکہ انہوں نے چینل کو بند کیا تھا اور کورٹ نے کھول دیا. دیکھیں کئی ڈیسیجنز ہوتی ہیں, حکومت لیتی ہے, کورٹ ان کو ریورس کرتی ہے, بٹ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ایک ڈیسیجن آپ کی آرگنائزیشن کے خلاف گئی تو یہ آپ کی رکاوٹ ہے کام میں, اور یہ دس از اے ڈائریکٹ کنٹیمپٹ, اور میں سمجھتی ہوں اس پہ کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے. Right, and now we'll move to the third segment of our show. سیاسی محاذ پر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کیس ہمیں نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف قانونی دباؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک جانب سپریم کورٹ میں نااہلی کیس ہے, دوسری جانب الیکشن کمیشن میں غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت جاری ہے. پی ایم ایل این اس حوالے سے مسلسل سٹیٹمنٹس دیتی ہے. آج بھی دانیال عزیز صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, لیٹس واچ دیٹ. جال سازیوں کے تحت کام نہیں چلے گا. آپ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میں یہ تمام پیسے, آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے معصوم پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے باقی پاکستانی اپنا خون پسینہ صرف کر کے پیسے کما کے اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو وہ روپ پیش کیا تھا. تم بے روپی ہو, اور تم نے ان کے اوپر, ان کی محنت کے اوپر اپنی اس واردات کے تحت ایک لعنت بھیجی ہے, اور ہم مسترد کرتے ہیں اس لعنت کو جو تم اپنی باتوں سے ثابت کرتے ہو. سو اپیرنٹلی منی ٹریل اب آپ سے مانگی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں, یہ ایک تو کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کیس نہ ڈسکس ہو, تو یہ اب یہ نہیں کہ یہ ایشو اب جو نہیں انوالو وہ نہ ڈسکس کریں. پر سپریم کورٹ کو دانیال پہ ایکشن لینا چاہیے, لیکن دانیال اس طرح ہی بولتا جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے ابراڈ, لندن میں, انگلینڈ میں, انہوں نے وہاں کمایا, تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے کمایا نہیں اپنے پسینے سے اور واپس لائے. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ آج ہوا کیا, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آج ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے, ہمارا ایک کیس تھا وہی منی لانڈرنگ کا, مینٹینیبلٹی کا, ہم نے کویسچن کیا تھا کہ آپ 4-5 سال پہلے کی اکاؤنٹس پہ اب سوال اٹھا رہے ہیں, جب آپ کو ہر سال آڈٹ کر کے ہم دیتے ہیں, آپ نے اس وقت تو نہیں اٹھائے. تو ہم نے کویسچن کیا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کی مینٹینیبلٹی ہے اس پہ ڈیسائیڈ کرنے کا, جس کے پر گورنمنٹ کا آج کہ جب وہ مینٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ہم تو لیگلی گئے نا, تو جب آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ دے ہیو دا رائٹ ٹو مینٹین, تو ہم نہ صرف اپنی ڈیفینس پیش کریں گے بلکہ ہم خود پٹیشن اب ڈالیں گے, کیونکہ اب لگتا ہے ٹائم بار نہیں ہے اکاؤنٹس پہ کہ بھئی پی ایم ایل این نے, یہ بھی ڈاکیومنٹڈ ہے, اسامہ بن لادن سے پیسے لیے. پی ایم ایل این نے اصغر خان کیس, دیکھیں 5 سال ہو رہے ہیں ڈیسیجن کو, ہم ایک پٹیشن فائل کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں وہ ڈیسیجن امپلیمنٹ ہو رہی. اب اصغر خان کیس کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے, سپریم کورٹ کی ڈیسیجن آئی ہوئی ہے اس پہ یہ ایڈمٹ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایل این نے پیسے لیے آئی ایس آئی سے. سو مطلب ہے کہ اب کیونکہ ای سی پی کہتا ہے کہ ٹائم بار نہیں ہے اور مینٹینیبل ہے, تو ہم تو یہ ساری چیزیں اور اپنی بھی پیش کر دیں گے. ہم اپنا تو ظاہر ہے ہم تو وہاں ڈیفینڈ کریں گے, ٹھیک, لیکن بٹ اب یہ کیونکہ اب لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ پٹیشن کر سکتا ہے, کیونکہ جو اکبر بابر پارٹی میں نہیں ممبر کافی عرصے سے, ان کی اگر ایکسیپٹ کر لیے پٹیشن, تو اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این, نان پی ایم ایل این ممبرز بھی پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کو کویسچن کر سکتے ہیں. اور نہ صرف اکاؤنٹس, یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے اصغر خان کیس, اس میں ہم تو کچھ نہیں کر رہے, یہ تو سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے. ہم صرف کورٹ سے پوچھ رہے ہیں 5 سال ہوتے میں آ رہے ہیں, آپ ابھی تک کیوں نہیں یہ ڈیسیجن امپلیمنٹ ہو رہی. ویری انٹرسٹنگ. رانا صاحب, ایک قسم کا پنگ پونگ لگ رہا ہے. آپ نے انہوں نے ادھر پیٹیشن کیا, آپ نے ان پہ کر دیا, اب شیریں مرزائی صاحبہ کہہ رہی ہیں کافی سارے پیٹیشنز آ رہے ہیں آپ کی طرف. دیکھیں, this is a ping pong as you have rightly said. اس میں ایک فرق ہے,
ہم خاموشی سے جو ہمارے پاس ایویڈنس ہوتا ہے ہم اس پہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. یہ پہلے الزامات لگاتے ہیں, یہ الزامات کا بچھاڑ کر دیتے ہیں. اور یہ دانیال صاحب نے بعد میں جواب خاموشی کہہ کے دانیال عزیز صاحب, طلال چودھری صاحب, انفارمیشن منسٹر مائزہ حمید صاحبہ, سب نے کہا کہ وہ خاموش. گالی گلوچ آپ ہر روز, یہ آپ کا گالی گلوچ بریگیڈ, ان کا تو ساری اپوزیشن نے جی جی بریگیڈ نام رکھ دیا ہے. خاموشی کدھر سے ہے؟ خاموشی تو نہیں ہے رانا صاحب. رانا صاحب آپ نہیں کچھ بولتے ہیں لیکن آپ کی یہ گالی گلوچ بریگیڈ تو بولتا ہے. وہ کہتے ہیں فریا جس ماحول میں زندہ رہنا مشکل ہو اس ماحول میں زندہ رہنا لازم ہے. تو ہم زندہ رہنے کے لیے ہم بھی کچھ کرتے ہیں. یہ تو نہیں میں کہہ رہا کہ ہم کچھ نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم لیگلی ان چیزوں کو ہم الزامات کم لگاتے ہیں اور پریکٹیکل زیادہ ہیں. اور اگر اب یہ تو ہوگا, اب آپ دیکھیں کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ ہمارے بیان کو جھوٹا کہا گیا, ہم نے جھوٹا نہیں کہا اور انہوں نے جھوٹا کہا. اس کے اوپر بھی کیس ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم احتیاط برتیں تو یہ ماحول خراب نہیں ہوگا. پیمرا کی آپ بات کر رہے تھے, پیمرا از ناٹ گورنمنٹ, پیمرا از این انڈیپینڈنٹ اتھارٹی, اٹانومس باڈی ہے. آج یہی تو بات ہے کہ ہم میڈیا سے اٹانومس باڈیز کے لیے جن کا سٹیٹس سپریم کورٹ کی طرح ہے, جن کا سٹیٹس نادرا کی طرح ہے, انشاءاللہ جب تک ہماری حکومت رہے گی ان تمام اتھارٹیز کے اوپر ہم لوگ اکارڈنگ ٹو دا رولز بیسٹ لوگ اپوائنٹ کریں گے. اپنا جو آپ کے ہیں ابصار عالم, ہی ہیز این آؤٹ اسٹینڈنگ ریپوٹیشن. ان کو پلیز بتا دیں کیسے کوالیفیکیشن چینج کی گئی تھی ابصار کے لیے. مطلب فیکچولی رانا صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن آپ پلیز سن تو لیں, یہ تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کوالیفیکیشن چینج کی گئی کیونکہ وہ فٹ نہیں ہوتے تھے. آج کل تو ہم مشاورت سے اپوائنٹ کرتے ہیں, اپوزیشن کی مشاورت ہوتی ہے اور ہم کیا جو رول ہے لا چینج کر دیں کہ ہر کسی کو عمران خان اپوائنٹ کر دیں. اٹانومس ہو نہیں سکتی سر, ود ڈیو ریسپیکٹ آف عالم صاحب, ان کی ریسپیکٹ بہت زیادہ, لیکن اپوائنٹمنٹ کو ہم پھر کہہ نہیں سکتے کہ یہ نیوٹرل ہے یا یہ انڈیپینڈنٹ ہے اگر ہم نے خود اپوائنٹ کرنا ہے. دیٹس the question. But اور جب قانون چینج کر کے اپوائنٹ کرنا ہے, and یہ بھی کرٹیسزم اس کے پر بار بار ہوتا ہے. شمیلہ فاروق صاحب, there has to be a clarity, there has to be transparency, لیکن اس کے اندر آپ کو اٹانومس بنانا ہے تو اٹانومس طریقہ کار بھی رکھنا ہوگا. جی ایک میری بات سن لیں کہ جب ہم تکڑا بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں نا جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, پھر کوئی نہیں بولتا, کہتے ہیں بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہے. وہ آرمی چیف جب ہم اپوائنٹ کرتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ پتہ ڈنڈا پڑے گا. اب جب ہم پیمرا کا چیف لگاتے ہیں ہم ہی لگاتے ہیں نا. چلے آن اے لائٹر نوٹ, اعتراض سر آپ لوگوں کو خود ہی ہوتا ہے, خود ہی اپوائنٹ کر کے. چلے ہمیں تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اس پہ تو خود ہی اعتراضات ہوتے ہیں. اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے 3 مہینے تک اپوائنٹ نہیں ہوتا پھر اعتراض آتا ہے. پوائنٹ یہ ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, حکومت اپوائنٹ کرے, اس کو اتھارٹی ہے تو اپوائنٹ کرے, لیکن خدارہ قوانین نہ بدلیں, کوالیفیکیشنز نہ بدلیں, جسٹ ٹو اکوموڈیٹ اپنے فیوریٹس کو. ہمارا ایشو رانا صاحب سمپلی یہ ہے, آپ میرٹ پہ اپوائنٹ کریں. جب بیسک کوالیفیکیشن ایک ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز اسپیسیفائڈ تھی, آپ نے کیوں بدلی ابصار عالم کو اپوائنٹ کرنے کے لیے؟ لیٹ می کم ٹو شمیلہ فاروقی صاحبہ, خاص طور پہ جو اب پیٹیشنز کی ایک دوسرے کو دھمکی دی جا رہی ہے, یہ کہاں تک جائے گی؟ دیکھیے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ جس طریقے سے آج کل جو ٹون اینڈ ٹینر استعمال ہو رہا ہے, جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ییلڈ اس اینی ریزلٹس. میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک پورا امیج ہے وہ سب کا خراب ہو رہا ہے, اور اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا فریا. جو گالم گلوچ چل پڑی ہے اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے اس کی تو پھر کوئی حدود نہیں ہے نا. پھر جب آپ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے کی عزتیں کرنا چھوڑ دیں, مجھے سمجھ نہیں آتا آپس میں ہم اتنا لڑ رہے ہوتے ہیں اور اتنی ہم ایک دوسرے کو اتنی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. وہاں ہم انڈیا سے بات کرنے کے, دشمن ہے ہمارا ملک انڈیا جسے ہم کہتے ہیں, وہاں ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں نا رویہ حکومت کا ایسا ہے کہ جو یہ اپوزیشن کو دشمن سے بھی بدتر ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بادشاہت چل رہی ہے ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں. یو ڈونٹ ٹریٹ یور اوپوننٹس لائک دس.
یہاں پر جس طرح میں نے پہلے کہا، میں بار بار یہ بات دہراتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں، ایک تو یہ ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز میں یہ ان کا رویہ بادشاہوں جیسا ہوتا ہے، مائی وے اور دی ہائی وے. ان کو جواب یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ آنسربل ٹو اینی بڈی، آئدر دا پارلیمنٹ یا عوام کے لیے، دے آر ناٹ آنسربل. یہ بادشاہ ہیں، یہ سینٹ ہیں، اینڈ دا اسٹوری اینڈز رائٹ دیر. یہ دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں چل سکتا. رانا صاحب آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں تو